آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف، ہاں تو میں نے آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ اہل سنت و جماعت کے روافض کے مقابلے میں امتیازی عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ اور عقیدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دفاع کرنا اور ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خوبیاں، ان کے محاسن کو بیان کرنا، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا امتیاز ہے روافض کے مقابلے میں۔ اور اہل سنت کا یہ طے شدہ اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات طیبات کے خلاف کوئی کسی قسم کا منفی اور کوئی کسی قسم کا کوئی نیگیٹو جملہ اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا اور ان کا اکرام کیا جائے گا، اور ان کے فضائل و کمالات، ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن کو بیان کیا جائے گا۔ بالخصوص جب ان کے مشاجرات اور ان کے اختلافات کی بات آتی ہے تو اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا۔ بحمد تعالیٰ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی تصریحات بڑے بڑے ائمہ دین، محدثین، فقہا، متکلمین اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں واضح طور پر فرمائی ہیں۔ مرزا جیلمی بھی ایک عرصہ تک اسی نظریے اور عقیدے پر صحابہ کرام کے حوالے سے قائم رہا، اور باقاعدہ طور پر اس نے یہ بیانات دیے ہیں صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے کہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور ان کا معاملہ ہم اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے، ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ اس کے اپنے بیانات ہیں۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ، تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے ان کے مال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں۔ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا اس نے باقاعدہ۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی تسلیم کی کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ یہ بھی سابقہ پرانے بیانات ہیں مرزا جیلمی کے، اور یہاں تک یہ بیان دیا کہ یزید کے عمل اور یزید کے کاموں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون نہیں کیا جا سکتا،
پھر نوح علیہ السلام کی مثال باقاعدہ مرزا جیلمی نے اس سلسلہ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے دی ہے، اور پھر روافظ کی روش پر چلتے ہوئے مرزا جیلمی نے انہی سیدنا امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنی شروع کی، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ نظریہ جو روافظ کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور بیان دیا کہ پہلے سابقہ بیان یہ دے چکا ہے کہ مجھ پر ساری چیزیں واضح تھی، لیکن حکمت عملی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے میں نے ان چیزوں کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بیان نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا رہا، سیدنا بھی کہتا رہا، اور یہاں تک کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور پھر بعد میں یہ کہا کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو آپ کس طرح ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تو مرزا نے کہا کہ دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا ہوں، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ اور پھر بیان بدلا، پہلے تو یہ کہا کہ ساری چیزیں مجھ پر واضح تھی لیکن حکمت عملی کی وجہ سے میں نہیں بولتا تھا، اور اب نیا بیان یہ دے رہا ہے کہ مجھ پر یہ چیزیں بالکل پہلے واضح نہیں تھیں، ایک وقت تک مجھ پر یہ چیزیں واضح نہیں تھیں، اور اب مجھ پر چونکہ واضح ہو چکی ہیں اس لیے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہوں۔ تو اس طرح کے مختلف سٹیٹمنٹس مرزا جیلمی جو وہ دیتا رہتا ہے، جو اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی واضح دلیل اور نشانی اور علامت ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالی عقیدہ اور نظریہ صدیوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور امت کے جو اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے اس کے مطابق چلا آ رہا ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی منفی جملہ اور لفظ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تصریحات موجود ہیں، میں آپ کے سامنے امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں الفصل الثالث لکھی ہے فی بیان حال الصحابتی من العدالتی، صحابہ اکرام کی عدالت کے حال کا بیان میں لکھتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان الجمیع عدول، اہل سنت سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جمیع صحابہ عدول ہیں، ولم یخالف فی ذالک الا الشذوذ من المبتدعہ، اس عقیدے کا مخالف نہیں ہے مگر شاذ عقیدہ رکھنے والا بدعتی، اہل سنت سارے متفق ہیں کہ تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان عادل ہیں۔ وقد ذکر الخطیب فی الکفایۃ فصلا نفیسا فی ذالک، لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں اس سلسلہ میں ایک نفیس فصل قائم کیا ہے، اور اس میں ثابت کیا کہ عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عدالت ثابت ہے، اللہ رب العزت نے ان کی عدالت کو بیان کیا۔ پھر اس سلسلہ میں صفحہ نمبر 10 پر انہوں نے قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات بطور ریفرنس اور حوالہ جات پیش کیے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دیگر آیات طیبات انہوں نے بیان کی، اور کہا والاحادیث الواردۃ فی تفضیل صحابۃ کثیرہ، جب احادیث کی بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی فضیلت میں کثیر احادیث وارد ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا حوالہ جو کہ جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے حوالہ دیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ کے بالکل آغاز میں 4 طرق اس کے امام احمد بن حنبل لے کے آئے، اور یہ حدیث کم از کم درجہ حسن کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی،
اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں صفحہ نمبر 10 پر امام ابو زرہ رازی جو کہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلم انہ زندیق، یہ جان لے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، قرآن حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اور جو اللہ کے رسول لے کے وہ بھی حق ہیں۔ وانما ادى الینا ذلك کلہ صحابہ، یہ تمام کا تمام ہم تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پہنچایا۔ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر جرح کریں تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جرح کرنا اور ایسے لوگوں کو مردود قرار دینا یہ اولا ہے، اور یہ زندیق لوگ ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس میں تفصیلی طور پہ پوری فصل میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی عدالت کو بیان کیا۔ اور صفحہ نمبر 11 پر یہ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا موقف بھی یہی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جس کو صحابیت کا شرف ملا ہے اس کی صحابیت کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ رجال ھذا الحدیث ثقات، یہ جو حدیث بیان کرنے لگا اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا ذکر ہوا، تو کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کر دی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس شخص نے انصار صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تھی۔ اب وہ شخص جو انصار صحابہ کے خلاف بات کرنے والا تھا وہ خود صحابی تھا۔ کیسے کہ اس نے ایک سفر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں اب کیا کہا لولا ان لہو صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اگر اس شخص کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل نہ ہوتی تو پھر میں اس کے ساتھ نپٹتا، یعنی نپٹتا اس بندے کے ساتھ اور معاملہ کرتا۔ ولیکن لہو صحبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے وقد توقف عمر رضی اللہ عنہ عن معاتبتہ فضلا عن معاقبتہ، حضرت عمر نے اس پر عتاب بھی نہیں فرمایا، چاہے جا کہ اس کو کوئی سزا دی جاتی حضرت عمر نے عتاب بھی نہیں فرمایا، اس واسطے نہیں کیا کیونکہ اس کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے، لکونہ عالم انہ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملا ہے۔ تو یہ امام ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا، اور یہ کتاب العقیدۃ الطحاویہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی المتوفیٰ 321 ہجری صفحہ نمبر 35 پہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی، فرماتے ہیں یہ بیان اور ذکر ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا، اور صحابہ کرام کے حوالے سے جب بات آئی تو صفحہ 79 پہ انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ لکھا، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی ایک صحابی سے بھی بیزاری اختیار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو بلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔
वनरा हुब्बहुम दीन व ईमान व एहसाना, फरमाते हमारे सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन, ईमान और एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ्रन व निफाक़ व तुग़याना, और जो शख्स सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो उसको हम कुफ्र समझते हैं, मुनाफ़िक़त समझते हैं और तुग़यानी और सरकशी समझते हैं। ये हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला की किताब गुनी तालिबीन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 163 पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत का अकीदा लिखते हैं, जिनको मिर्ज़ा जेलमी ने नाऊज़ बिल्लाह तआला नासबी करार देने की नापाक जसारत की है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नती अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा इकराम के आपस में जो मुशाजरात और लड़ाइयाँ और झगड़े हुए उसमें अपनी ज़बान को बंद रखने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। वल इमसाक अन मुसाबिहिम, और सहाबा की बुराई बयान करने में रुक जाने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, और इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हम उनके फ़ज़ैल और उनकी खूबियाँ बयान करेंगे। व तस्लीम अमरिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अला मा काना, जो सहाबा इकराम के आपस में मामलात हो चुके उनके मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देने पर मुत्तफ़िक़ हैं, जिस पर मिर्ज़ा जेलमी भी पहले मुत्तफ़िक़ था, बाद में मुनहरिफ हो गया। वजरा मिन इख्तिलाफ़ अली व तलहत व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहु, फरमाते इसका बयान हमने पीछे कर दिया कि सहाबा इकराम के आपस में मौला अली, सैयदना तलहा, ज़ुबैर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, इन तमाम के आपस में जो इख्तिलाफ़ात हुए हैं उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देने पर अहले सुन्नत व जमात मुत्तफ़िक़ हैं। इसके अलावा ये काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, इमाम काज़ी अय्याज़ अल-मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी अपनी किताब अश्शिफ़ा के जिल्द 2 के सफ़ा 295 पे लिखते हैं मन शतम अहद मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकर औ उमर औ उस्मान औ मुआविया औ अमर बिन अल-आस, जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी को बुरा कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत मुआविया, हज़रत अमर इब्न अल-आस, किसी सहाबी को बुरा कहे, फ़इन क़ाला कानू अला दलालिन व कुफ्रिन कुतिला, अगर वो ये कहे कि ये नऊज़ बिल्लाह तआला ये गुमराह और काफिर थे तो ऐसे शख्स को वक़्त का हाकिम कत्ल कर देगा। व इन शतमहुम बिग़ैरि हाज़ा मिन मुशातमतिन नास नुकिला निकालन शदीदा, और अगर उनको गुमराह और काफिर ना समझे वैसे उनके ख़िलाफ़ अपनी ज़बानें तान दराज करे तो फरमाते हैं तो फिर उसको भी वक़्त का हाकिम जो है वो सज़ा देगा। ऐसा शख्स जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में बोलने वाला वो सय्यिद अक़ीदा मुसलमान कहलाने का हक़दार नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दि ताला सदियों से अक़ीदा और नज़रिया चला आ रहा है। मिर्ज़ा जेलमी भी पहले सहाबा के हवाले से इसी अक़ीदे को का दिफा करता था, बयान करता था, लेकिन फिर रवश जो रवाफ़िज़ की उसको इख्तियार किया और सैयदना अमीर मुआविया, मुगीरा बिन शुबा और अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन इन सहाबा के ख़िलाफ़ अपनी ज़बानें तान दराज करनी शुरू कर दी।